امید کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں کہ فلاں بن فلاں انشاءاللہ ضرور اللہ نے چاہا تو وہ جنت میں ہوگا، یا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرمائے گا، لیکن کامل یقین کی حد تک ہم اللہ کے معاملات کے اندر کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ ہمارا مرنے والا اپنا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، بیوی ہو، خامند ہو، خواہ کوئی بھی ہو، ایون کہ وقت کے ائمہ حرمین کے بارے میں بھی ہم اپنی طرف سے فیصلہ کن بات نہیں کر سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں کے جو معاملات تھے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا گمان ہے کہ انشاءاللہ باذن اللہ اللہ ضرور ان کے ساتھ معاملہ اچھا کرے گا۔ تو میں بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک میت گزری، آپ نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا اس میت کے بارے میں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس کے چلے جانے سے لوگ بڑے پریشان ہیں، پریشان حال ہے، بڑے دکھی ہیں، بڑے تکلیف میں ہیں، بڑا اچھا انسان تھا۔ آپ نے فرمایا ہو جب اتفاق ایسا کہ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، میت گزری، اللہ کے رسول نے پوچھا اس میت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ لوگوں نے شکر نہ کرنا پڑے آ جائے، بڑا بدبخت انسان تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت۔ صحابہ کرام نے کہا کہ دو تفصیلات، دو ڈیفینیشن، مختلف تبصرے ہمارے، لفظ ایک ہی استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا پہلی میت کے بارے میں تم نے اچھی گواہی دی تو اللہ نے جنت واجب کر دی، اب دوسری میت کے بارے میں، مرنے والے کے بارے میں تم نے گواہی اچھی نہیں دی، اس کی خرابیاں بیان کی ہے تو اللہ خالق و مالک نے اس کے لیے جہنم واجب کر دی۔ ہم اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں جو ہم نے دیکھا، جو سنا، جو سمجھا، جو جانا۔ حافظ اعجاز رحمہ اللہ نے بہترین زندگی بسر کی، نیکی والی، خیر والی زندگی بسر کی۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ بندہ اچھا انسان تھا، تیرے سے امید کرتے ہیں، ترلا کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر دینا، ان کے اعمال پر رحم فرما، ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔